قرآن اسلام آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ملک کے فضائل و مضامین اور اس کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ اور سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ کہتے ہیں۔ احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا۔ وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ 4، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا
اور سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان نعمتوں کا بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح، حضرت لوط علیہم السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔